السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں آج سورہ بقرہ کی 72ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے، اس راز کو واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے ہو۔ گزشتہ آیتوں میں قتل اور گائے ذبح کرنے کے واقعے کا تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اب اس آیت میں اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، ہوشیار کرنا ہے کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو وہ سب کچھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کروا کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر مروایا، دے مارا تم نے، اور پھر وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، یہ سب برملا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ تم بنی اسرائیل ان سب کو چھپا رہے تھے، اللہ نے ان سب سے پردہ ہٹا دیا۔ در منصور میں یہ روایت موجود ہے کہ اگر انسان مضبوط پتھروں کے درمیان، گویا پتھروں کا قلعہ بنا ہوا ہو، بالکل اس میں ایک ایسا کوئی سوراخ نہ ہو، ذرہ برابر کوئی جھروکھا نہ ہو، سانس بھی نہ آئے، اگر اس میں چھپ کر بھی کوئی کام انسان انجام دیتا ہے، اللہ اس کو بھی لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ بھی چھپائیں۔ روایتوں میں ہے کہ وہ گائے جن خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس گائے کے بارے میں کہ کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، ان ساری خصوصیات کا جو تذکرہ تھا تو وہ صرف ایک ہی گائے ایسی ملی جس کا مالک ایک جوان تھا۔ اس گائے کا مالک ایک جوان تھا۔ اب وہ جوان اس گائے کا سودا کر رہا تھا، سودا ہو بھی گیا، معاملہ طے ہو گیا، لین دین کا وقت آیا، بڑا پرسود سودا تھا، بڑا منافع تھا اس سودے میں، سب کچھ طے ہو گیا۔ اب جب گائے کو نکال کر دینا تھا تو جہاں پر گائے باندھی ہوئی تھی، بند تھی، اس کے تالے کی کنجی ایسی جگہ رکھی تھی کہ جو اسے نہیں مل سکی۔ وہ جگہ کیا تھی؟ باپ کے سرہانے تکیے کے نیچے وہ چابی، وہ کنجی رکھی ہوئی تھی، اور باپ سو رہا تھا۔ اس جوان نے باپ کو جگایا نہیں، بالکل نہیں، اس کو پریشان نہیں کیا، کوئی زحمت نہیں دیا، اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے معافی مانگ لی اور معاملہ نہیں ہوا، یعنی باپ کی خدمت کے صلے میں اس نے اپنا نقصان تو سہ لیا لیکن باپ کو جگایا نہیں۔ یہ ایسے جوان کے پاس یہ گائے ملی، تو اب زبردست اور پرسود فائدے کو جب ختم کر دیا، باپ سو رہا، تو اللہ نے اس جوان کو اس کے باپ کی خدمتوں کا صلہ عطا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے بہانوں کا جواب اس طریقے سے دیا کہ جو گائے ان کا مصداق قرار پائی اور گائے ان کے مقصود نظر قرار پائی، وہ اسی جوان کی گائے تھی۔ اب اس جوان کو منہ مانگی قیمت ملی، معاملہ طے ہوا اسی گائے کے اوپر، اور منہ مانگی قیمت اس کو دی گئی۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ انظروا الی البر ما یبلغ الی اہلہ باہلہ ما یبلغ باہلہ۔ آہا، اس نیکی کی طرف دیکھو، اس نیکی کی طرف دیکھو کہ جو اپنے مالک کو کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ کیا فائدہ؟ ما یبلغ باہلہ، یعنی کتنا بڑا فائدہ پہنچایا ہے اپنے مالک کو، واقعاً کتنا عظیم فائدہ پہنچایا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، جو بھی کسی گناہ سے راضی ہوتا ہے وہ اس گناہ میں خود بھی شریک ہوتا ہے۔
جناب موسیٰ کے زمانے کے یہودیوں نے اس گناہ کو انجام دیا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی یا نبیوں کو قتل کیا تھا، اور اللہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا ہے، یعنی نسبت ان کو دی جا رہی ہے جو اس زمانے کے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کسی کے عمل سے راضی ہے تو وہ خود اس میں شریک ہے، اگر انسان کسی گناہ سے راضی ہے تو خود اس میں شریک ہے۔ دوسرا پیغام، کبھی بھی انسان جرم اور گناہ کو جب کرتا ہے تو دوسروں سے نسبت دے دیتا ہے، دوسروں سے منسوب کر دیتا ہے، اور اس بہانے وہ خود اپنے سر سے اس گناہ کو ٹال دیتا ہے، بچنا چاہتا ہے، دوسروں پہ الزام لگا دیا، خود بچ جاتا ہے۔ وہ اس بات سے غافل رہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہ جائے تو اس کو برملا کر دیتا ہے۔ خداوند عالم کے پاس تو ایسی طاقت ہے کہ ایک مردہ ذبح شدہ گائے کا، یعنی ایک مردہ کا گوشت ایک مردے پہ مار کے ایسی زندگی دیا کہ اس نے خود راز کو برملا کر دیا اور اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ یعنی خدا مردے سے مردے پہ مار کے زندہ کر سکتا ہے مردہ کو، تو انسان بچ نہیں سکتا ہے اس طریقے سے۔ کتنا بھی انسان گناہوں کو چھپانا چاہے، خدا افشا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، خدا نکالنے والا، ظاہر کرنے والا ہے، بتانے والا ہے جس کو تم چھپا رہے ہو۔ ہماری زندگی کے لیے کیا پیغام ہے قرآن مجید کا؟ آج ہمارے لیے میدان عمل میں یہ پیغام ہے کہ انسان کو اس بات پر زندگی کے ہر قدم میں یقین کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی غلط کام کو یہ سوچ کر نہیں انسان کو انجام دینا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب پر ظاہر کر دیتا ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تنہائیوں میں بھی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔